اے باد شبا تم گواہ رہنا، ایک گنبد خضرا کی طرف جانے والی ہواؤں تم گواہ رہنا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد پر میرا سلام پیش کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ آپ کا ایک غلام اپنی مقتل پر ڈٹ کر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ میں بھی نعرہ لگا رہا۔ جب بھی ختم نبوت کی بات آئی، صحابہ سے لے کر آج کے دن تک مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور سب سے زیادہ صحابہ اسی جنگ میں ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ گویا کہ صحابہ نے ایک پیغام دے دیا امت کو، ایک سبق پڑھا دیا کہ اگر زندگی میں دنیا میں کوئی چیز سب سے زیادہ مقدس اور گراں قدر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے۔ ایسے ہی قربانیاں 1953 کی تحریک میں مسلمانوں نے دی ہیں۔ تقریباً 10,000 شہداء نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں سے چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بارات لے کر جا رہی تھی اور سنا کہ تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ گولیاں چل رہی ہیں اور کچھ لوگ بٹن کو کھول کر سینہ تان کر ختم نبوت کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ماں نے بارات سے معذرت کی، انہیں رخصت کر دیا اور بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ، جیسے اور لوگ بٹن کھول کر سینہ تان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور تم بھی جان کا نذرانہ پیش کرو اور اپنا دودھ بخشوا دو۔ میں نے تمہیں اسی دن کے لیے جنا تھا اور میں خوش ہوں گی کہ میں کسی شہید کی ماں ہوں، اور میں خوش ہوں گی کہ میں تمہاری شادی جنت میں کراؤں گی، اور میں تمہاری بارات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گی، اور میں کہوں گی کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جنہوں نے آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے قربانی لی ہے۔ بیٹا بھی بڑا نیک بخت اور سعادت مند تھا۔ ماں کی بات سننی تھی کہ گیا اور گولی کھائی۔ جب بعد میں لاش اٹھائی گئی تو دیکھا کہ کوئی بھی گولی پیٹھ پر نہیں ہے، ساری گولیاں سینے پر اس نے کھائی ہیں۔ ایسے ہی 1953 کی تحریک میں جب کرفیو لگا تو ایک مسلمان نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اذان کا وقت تھا، مسجد میں آیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان دینی شروع کی پیچھے سے گولی چلی، ادھر ہی گر کر شہید ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی، گولی لگی، اس کے اوپر گرا۔ تیسرا بڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی لگی، نیچے گرا۔ ایسے ہی ایک اذان پر 9 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن امت کو پیغام دے دیا کہ اگر کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے پہرا دینے کی ضرورت ہو، کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے پہرا دینے کی ضرورت ہو، تو ہم پھر مسلمان کس نام کے ہیں اگر ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے بھی پہرا نہ دے سکیں۔ ایسے ہی ایک بچہ کتابیں لے کے کالج جا رہا تھا، پڑھنے جا رہا تھا، گولیوں کی آواز سنا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کتابیں ایک طرف رکھی، لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آج تک تو پڑھ رہا تھا، آج عمل کرنے کا وقت ہے۔ ہجوم میں گھسا، گولی لگی، گولی ران پر لگی۔ پولیس والے نے کالج کا بچہ سمجھ کر اٹھایا کہ اس کو گولی لگ گئی ہے، اسے غصہ آیا، کہنے لگا بدبخت، عشق تو دل میں ہے، طلب تو دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دل میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی نفرت تو دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو دل میں ہے، ختم نبوت سے محبت تو دل میں ہے۔ تم نے اگر گولی مارنی تھی تو دل پر مارتے، میرے سینے پر گولی چلاتے، ران پر کیوں گولی ماری ہے؟ درد تو ادھر ہے، عشق تو ادھر ہے، گولی مارنی تھی تو یہاں مارتے، ران پر کیوں ماری ہے گولی؟ ایسا جذبہ تھا۔ ایسے ہی ایک نوجوان
ایک نوجوان نکلا سڑکوں پر اور ختم نبوت کا نعرہ لگایا، پولیس والوں نے پکڑا، اسے تھپڑ مارا، اس نے پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اسے پکڑ کر کلاشنکوف سے مارنے لگے، اس نے پھر نعرہ لگایا، اسے گاڑی میں گرایا، اس نے نعرہ لگایا، فوجی عدالت میں پیش کیا، اس نے نعرہ لگایا، عدالت نے 1 سال کی سزا سنا دی، اس نے پھر نعرہ لگایا، 2 سال کی سزا، 3 4 20 سال تک عدالت سزا سناتی رہی، وہ نعرہ لگاتا رہا۔ آخرکار عدالت نے کہا اسے باہر لے جاؤ، اسے گولی مارو۔ جب باہر لے جا کر اسے گولی مارنے لگے، اس نے ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہا، اے باد صبا تم گواہ رہنا، ایک گنبد خضرا کی طرف جانے والی ہواؤں تم گواہ رہنا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد پر میرا سلام پیش کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ آپ کا ایک غلام اپنی مقتل پر ڈٹ کر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ میں بھی نعرہ لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ جب عدالت نے اس کے نعرے سنے، عدالت نے فیصلہ سنا دیا، یہ دیوانہ اور پاگل ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے۔ 80 سال کا بوڑھا تھا اور اس کے کندھے پر 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سڑک پر نکلا، آواز لگائی، ختم نبوت زندہ باد۔ بچے نے باپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد کیا تھا، جیسے باپ نے آواز لگائی ختم نبوت زندہ باد، بچے نے بھی آواز لگائی ختم نبوت زندہ باد۔ 2 گولیاں چلی، ایک باپ کے سینے پر لگی، ایک بچے کے سینے پر لگی، دونوں وہیں کے وہیں جام شہادت نوش کر گئے، لیکن امت کے لیے ایک نیا باب کھول گئے، امت کے لیے ایک نیا سبق چھوڑ کر چلے گئے کہ دیکھو مسلمانوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی ضرورت ہو، آپ کی ناموس پر پہرا دینے کی ضرورت ہو، تو پھر 80 سال کا بوڑھا اور 5 سال کا بچہ دونوں برابر ہیں، دونوں جام شہادت نوش کرتے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان دی ہے۔ ایسا عشق، ایسی محبت تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے بھی اپنے پیشوا سے، اپنے امام سے ایسی محبت نہیں کی جیسی محبت صحابہ نے کی اور صحابہ کے پیروکاروں نے کی اور صحابہ کہنے والوں نے کی۔ آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ آئے، کوئی گندی اور میلی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے اور ہم مسلمان خاموش رہ جائیں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے، ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے، مہر علی تجھے کیا ہو گیا؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی تعویلات سے، غلط تعویلات کی قینچی سے میرے احادیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ یہی پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ تھے کہ شاہی مسجد میں آ کر کہا اور مناظرے کا چیلنج کیا اور مباہلے کے چیلنج کیا کہ غلام احمد قادیانی تم بھی مینارے پر چڑھ کر چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا، جو بچ گیا وہ سچا ہوگا، جو مر گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن غلام احمد قادیانی نے یہ نعرہ سنتے ہی، یہ اعلان سنتے ہی وہ ایسے خاموش رہ گیا کہ گویا دنیا میں غلام احمد قادیانی کا نام، غلام احمد قادیانی نامی شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ علماء تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے اور ہمیں ایک سبق پڑھا کر چلے گئے ہیں کہ نوجوانوں، آئندہ جب بھی مستقبل کے امیر تم ہو، مستقبل کے بڑے تم ہو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ آئی اور تم نے آواز نہ اٹھائی تو کل گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی لیے جب بھی آپ کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی میری نظر اٹھائے، کوئی بھونکنے کی کوشش کرے تو بھونکنے سے پہلے ہی اس کی زبان کھینچ ڈالو، اس کی انگلی اٹھانے سے ہی انگلی توڑ ڈالو، آنکھ اٹھانے سے پہلے ہی اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو۔